کیا اسلامی ریاست میں انکم ٹیکس کا کوئی تصور ہے؟ پاکستان میں ہمیں دور ٹیکسوں کا سامنا ہے۔ ہم سے دو ذریعے سے ٹیکس وصول کیا جاتا ہے، یعنی تنخواہ سے انکم ٹیکس، اور پھر جو چیز ہم خریدتے ہیں اس پر جنرل سیلز ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ انکم ٹیکس تو چلیں ٹھیک ہے، میں کما رہا ہوں تو حکومت کو خرچے کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں، کم یا زیادہ الگ بات ہے۔ لیکن انکم ٹیکس کے علاوہ مختلف ایڈیشنل ٹیکسز اور سر چارجز ہوتے ہیں جو یوٹیلیٹی بلز میں شامل کر دیے جاتے ہیں۔ یوٹیلیٹی بلز میں ایسی چیزوں کے بہت زیادہ چارجز ہوتے ہیں جنہیں ہم نے استعمال نہیں کیا ہوتا، نہ اس کے بالمقابل ہم نے کوئی سروس حاصل کی ہوتی ہے۔ مثلاً فیول ایڈجسٹمنٹ سر چارج، یعنی آپ نے بجلی استعمال نہیں کی لیکن بجلی کہیں چوری ہو یا تاروں وغیرہ کی وجہ سے بجلی کا نقصان ہو تو اس کا بل بھی ہم سے وصول کرتے ہیں، حالانکہ وہ بجلی ہم نے استعمال نہیں کی ہوتی۔ یوٹیلیٹی بلز خاص طور پر الیکٹریسٹی بل میں وہ سود بھی ہوتا ہے جو گردشی قرضے کے بدلے ادا کیا جاتا ہے۔ میرا سادہ سا سوال ہے کہ ریاست سماجی معیشت نہیں ہے اور زبردست ٹیکس لگانے اور مہنگائی کی وجہ سے بچت کے لیے کچھ نہیں بچتا تو ہم زکوٰۃ کیسے ادا کریں گے؟ مہنگائی نے پچھلی بچت ختم کر دی ہے، اجناس کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، لیکن پاکستان میں مہنگائی کے ساتھ آمدنی نہیں بڑھی۔ ٹیکسز کے بدلے ہمیں حکومت کی طرف سے کوئی ٹھوس چیز نہیں ملتی۔ کیا ہم یوٹیلیٹی بلوں میں انکم ٹیکس یا کم از کم ان ٹیکسز اور چارجز کو زکوٰۃ سمجھ سکتے ہیں جو کہ یوٹیلیٹی چارجز سے زیادہ ہیں؟ اگر نہیں تو برائے کرم رہنمائی کریں کہ کیا جو چوری ہو رہی ہے یا جو چیز ہم نے نہ کی ہو ان کی مد میں ہم سے ٹیکس اور سر چارج لینا جائز ہے، اور یوٹیلیٹی بلز میں شامل سود کا عنصر ہم سے وصول کیا جانا درست ہے؟ الجواب باسم ملہم الصواب۔ کسی مملکت کے انتظامی امور چلانے اور شہریوں کو مختلف سہولیات مہیا کرنے کے لیے اگر حکومت ٹیکس مقرر کرے تو فی نفسی اس کی گنجائش ہے، لیکن حکومت پر لازم ہے کہ ٹیکس بقدر ضرورت لے اور اس کی شرح منصفانہ رکھے۔ ظالمانہ ٹیکسز لگانا حکومت کے لیے ہرگز جائز نہیں۔ ایسی چیزوں کے نام پر پیسے لینا جو صارفین نے استعمال ہی نہ کی ہوں، یہ بھی ظالمانہ ٹیکس میں داخل ہیں۔ پھر ٹیکس وصول کرنے کے بعد اسے مقررہ مصارف میں دیانتداری سے خرچ کرنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اس میں کسی بھی قسم کی کوتاہی اور کرپشن حرام ہے۔ ٹیکس کی رقم کو آئین و قانون سے ہٹ کر حکومت اور بااثر افراد یا اداروں کے ذاتی مقاصد اور عیاشیوں میں لگانا جائز نہیں، سخت حرام ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود انکم ٹیکس یا ایڈیشنل سر چارجز کو زکوٰۃ سمجھنا درست نہیں۔ ان کی ادائیگی سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ کوئی سرکاری محصول نہیں بلکہ عبادت اور شریعت کی طرف سے مقرر کردہ ایسا مالی فریضہ ہے جو فقراء اور مساکین کو دینا لازم ہے۔ انہیں مملکت کے انتظامی امور میں لگانا جائز نہیں۔ جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے زکوٰۃ کہاں سے ادا کریں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت نے زکوٰۃ ہر کسی پر فرض نہیں کی بلکہ صرف صاحب استطاعت یعنی صاحب نصاب افراد پر لازم کی ہے، اور وہ بھی قابل زکوٰۃ اموال کا صرف 2.5%، جس کی ادائیگی کوئی مشکل کام نہیں۔ لہذا صاحب نصاب افراد وجوب زکوٰۃ کی دیگر شرائط پائے جانے کی صورت میں درست نیت کے ساتھ کھلے دل سے زکوٰۃ ادا کریں، انشاءاللہ اس سے ان کے مال کاروبار میں برکت پیدا ہوگی، کمی نہیں آئے گی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ اور جو تم سود دیتے ہو تاکہ وہ لوگوں کے مال میں شامل ہو کر بڑھ جائے تو وہ اللہ کے نزدیک بڑھتا نہیں ہے، اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے ارادے سے دیتے ہو تو جو لوگ بھی ایسا کرتے ہیں وہ ہیں جو اپنے مال کو کئی گنا بڑھا لیتے ہیں، یعنی زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے اور سود لینے دینے سے مال گھٹتا ہے۔ اصل حقیقت کو سمجھنا چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق اور ہمت عطا فرما دے، صحیح علم سیکھنے، سمجھنے، پھیلانے، سننے، سنانے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔